میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے. with my help of my two grandsons یہ دیکھیے یہ بات بالکل غیر ضروری تھی. نہیں سوری خواجہ صاحب میں یہیں آپ کو ٹوک دوں گا. نہیں میں نہیں سنوں گا ایسی باتیں. میں نے آپ کو ابھی گزارش کی ہے نہیں یہ باتیں نہ کریں by the help of my grandsons. یہ کیا بات ہے؟ I was asked 20 questions. I have replied. یہ ہم نے دیکھ لیے ہیں. I replied them in writing. If the Attorney General is going to reply to them, then I reserve my right to. جی ہم یہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقیناً موقع دیں گے. And I have done that in my CMA 8252 of 2023. جی تو اگر کسی اور کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے تو اٹارنی جنرل آغاز کر سکتے ہیں. ایک شخص ایک وقت میں آ کے اسپیکر کے سامنے بات کریں, دوسرے شخص ذرا جگہ دے دیں. یور آنر میں کارروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. مائک میں بات کیجیے. یور آنر میں کارروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آئی ہیو چیلنج دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اور جو بل چیلنج ہوا ہے ان دونوں کو میں علیحدہ سمجھتا ہوں کیونکہ بل جو ہے اس کو چیلنج کرنا. ابھی ہم صرف پوچھ رہے ہیں آپ کو اعتراض ہے اٹارنی جنرل آغاز کریں بات کا, ہاں یا نہ. سوال آپ نے نہیں سنا تھا. ہاں سر وہ کر لیں تو پھر بس ٹھیک ہے یہی پوچھا نا. ابھی اور آپ بحث نہ کیجیے نا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اعتراض ہے ان کے بحث کرنے سے تو پھر ہم آپ کو پہلے سن لیتے ہیں. نہیں ون لائن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بل کو اور اگر اس کو علیحدہ سنیے. دوبارہ آپ نے بات شروع کر دی وہی. My Lord, if I may, my Lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view, I think then he can. آپ کدھر سے ہیں؟ My Lord, I am for 19. My Lord, I was not here last time. I was abroad, so. تو آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی. No, my Lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my Lord. آپ کس کے لیے ہیں؟ My Lord, petitions. نام بتائیے کس کے لیے. Mudassir Hassan, my Lord. کون ہے مدثر حسن؟ He is a lawyer, my Lord. He is a petitioner. کدھر ہیں دکھائیں ان کو. My Lord, today he has, my Lord, called to Peshawar. He has a case in Peshawar. ہاں تو دیکھیے یہ تو اہمیت آپ دے رہے ہیں. ایک دن وکیل نہیں ہے تو دوسرے دن وہ پٹیشنر ان کو جتنا شوق اس کیس کا نہیں ہے. My Lord, because this was fixed. آپ کتنا وقت لیں گے؟ My Lord, maybe with your Lordship's discretion, half an hour to 60 minutes, my Lord. نہیں مختصر. ہاف این آور والے اتنے لمبے نہیں, مختصر بات کر لیں تو کر لیں. اچھا آپ کرنا چاہتے ہیں. اور پٹیشنر کی طرف سے کون ہے؟ Of the same submission, I have a petition number 33. اگر آپ پلیز بتا دیں آپ پہلے سننا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو. If I am allowed to argue first, my lord. اچھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. چلیں آ جائیے آپ جی چودھری صاحب بتائیے. CP20 سر. نہیں آپ پہلے بحث کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کس کے لیے کس کے لیے ہیں؟ آپ کس کے لیے ہیں؟ نیاز اللہ نیازی پیٹیشنر ہے, موجود ہے. کون ہیں؟ وکیل ہیں. He is an advocate and former president of the Islamabad High Court. چلیں آپ سینئر ہیں, آپ بتائیے آپ کا کیس نمبر کیا ہے؟ CP20 میں. CP20. I've already filed concise statement, my lord. And ٹھیک. concise statement. 20 ایک سے ان کی نکال دیں پٹیشن. Concise statement is 8279, my lord. CP20. یہ جی Lord, if I'm permitted, My Lord, if I may. پلیز. Lord, I'll just be reading the Act 17, my lord, before I commit my. چودھری صاحب اب آپ پورا نہ پڑھیے, ہم پورا ایکٹ پڑھ چکے ہیں. اس کا اگر آپ ایک شک پڑھنا چاہیں اس پہ بحث کرنا چاہیں تو کر دیجیے. میں اسی طرف آ رہا ہوں سر, میں اسی طرف آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو اس کا جو اوپننگ پیرا ہے اگر اجازت دے, کیونکہ وہ کرکس ہے اس سارے ایشو کا جو بنیادی طور پہ اس ایکٹ کا حصہ ہے. سو آئی وڈ
May I, my lord? बिस्मिल्लाह कर लीजिए, शुरू कीजिए. Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. And whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process, Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. Please. And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, Let's not introduce words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my impression. that is my impression. So the law doesn't say this. Lord. So, all the sections which are part of this Act, 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion, accordance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 rules, Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with the separation of Part 3. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my lord, so far as this Section 3 is concerned, my lord. Lord, then regarding appeal, Section 5 I'll read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Of such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act, provided that appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement of the Act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only if the Parliament had 2/3 majority, so this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So
this is ultra vires the Constitution, so far as Section 5 is concerned, until and unless there is two-thirds majority in the Parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 239 of the Constitution, wherein two-thirds majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my lord, I will just submit that the counsel which this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be most suitable for the purposes of arguing the case while review is filed by a party. My lord, overriding of all laws, Section 8 I would read.